ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی، بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی، رائی زور خودی سے پربت، پربت ضعیف خودی سے رائی۔ اس غزل میں شاعری کم ہے، فلسفہ زیادہ ہے، اور پوری غزل اقبال کے مخصوص فلسفیانہ افکار کی حامل ہے۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق اس نہج پہ فرمائی ہے کہ یہاں ہر شے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ اللہ نے ہر شے کی فطرت میں نمود کا تقاضا دیا ہے۔ ہر شے اپنے مرتبہ کمال کو پہنچنے کے لیے بےتاب ہے، اس لیے ملت کے لوگوں کو بھی اپنی صلاحیتیں بڑھانی چاہیے۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں چونکہ زندگی کا تقاضا نمود اور ظہور ہے، اس لیے جس انسان میں ذوق نمو نہ ہو، جو شخص اپنی خودی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، وہ فطرت کے تقاضوں سے روگردانی کر رہا ہے، یعنی وہ شخص زندگی کے مفہوم ہی سے ناآشنا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ شخص مردہ ہے۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ رائی کا دانہ کس قدر حقیر ہے، لیکن اگر وہ اپنی خودی کو مرتبہ کمال تک پہنچا دے تو اس میں پہاڑ کی سی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پہاڑ کس قدر عظیم و شان چیز ہے، لیکن اگر اس کی خودی ضعیف ہو جائے تو رائی کے دانے کی طرح حقیر ہو جاتا ہے۔ خود نمائی کہتے ہیں اپنے آپ کو دکھانا، کبریائی کہتے ہیں بڑائی کو، پربت پہاڑ، رائی چھوٹے چھوٹے دانے، تارے آوارہ و کم آمیز، تقدیر وجود ہے جدائی، یہ پچھلے پہر کا زرد رو چاند، بے راز و نیاز آشنائی، تیری قندیل ہے تیرا دل، تو آپ ہے اپنی روشنائی، ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں، باقی ہے نمود سیمائی، ہے عقدہ کشا یہ خار صحرا، کم کر گلا برہنہ نہ پائی۔ تاروں کو دیکھو وہ کس طرح آسمان کی وسعتوں میں آوارہ پھر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی میل جول نہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وجود کی قسمت میں جدائی لکھ دی گئی ہے؟ رات کے پچھلے پہر کے زرد چاند کو دیکھو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آشنائی و دوستی کے راز و نیاز سے آشنائی نہیں ہے، اور اس کی یہی ناآشنائی اس کے چہرے کی زردی کا باعث بن رہی ہے۔ پھر انسان کو بہت اٹھا کے رکھا ہے اقبال نے، وہ کہتے ہیں اے انسان، تیرا دل ہی تیری قندیل ہے، تو نہ تاروں کی روشنی کا محتاج ہے نہ چاند کا، تو خود ہی اپنا چراغ راہ بن۔ چونکہ مادی تعلقات کا انجام ہمیشہ جدائی ہوا کرتا ہے، اس لیے سمجھدار انسان کو لازم ہے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے، بلکہ سورج اور چاند سے بھی طلب نور نہ کر، اس کے بجائے وہ اپنے دل کی قندیل کو روشنی کرے تاکہ خارجی روشنی سے بے نیاز ہو جائے۔ اگر انسان اپنے دل کو محبت الہی سے منور کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور کرے، تو اسے نہ سورج کی احتیاج باقی رہے گی نہ چاند کی۔ ساتویں شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان تو آگاہ ہو، یہ تیری نادانی ہے کہ تو اپنے آپ کو اس دنیا میں محتاج تصور کرتا ہے، اور اس لیے زن زر و زمین کے حصول میں مقصد حیات ہی سے غافل ہو گیا ہے۔ اے غافل انسان ہوش میں آ، جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے دراصل موجود ہی نہیں، یہ تو محض نمود سیمائی ہے۔ صرف تو ہے جو فنا سے پاک ہے، صرف تیری خودی اس کائنات میں ایک حقیقت ہے، صرف تو باقی رہے گا، یہ ساری کائنات باطل ہے اور مٹ جانے والی ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب طلسمی نمائش اور خیال کی کرشمہ سازی ہے۔ اور آخری شعر بہت ہی پیارا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ تو ننگے پاؤں ہونے کا گلہ نہ کر، اور اس جنگل کے کانٹوں سے نہ گھبرا، یہی کانٹے تیری تمام الجھنیں دور کر کے رکھ دیں گے۔ یعنی میسیج یہ ہے
کہ اس زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، وہی انسان کے لیے عزم و ہمت کا پیغام ہے۔ انہی کی بدولت وہ ترقی اور برتری کے اونچے مقامات پہ پہنچتا ہے۔ اور ایک آتھر نے یہ کہا تھا کہ لائف جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹ ہے، اور ویریس ٹولز ہیں لائف کی پرابلم سالو کرنے کے لیے، اور ایک جو ٹول ہے وہ ہے ڈسپلن۔ With no discipline we can solve no problem. With some discipline we can solve some problem. And with full discipline we can solve all problems. زرد رو چاند جب چاند کا نور کم ہو جائے، سیمائی جادوگری، عقدہ کشا راز کھولنے والا، برہنہ پائی ننگے پاؤں۔